إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وبعد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایمانیات میں پچھلے کچھ درس میں بات آئی تھی اللہ پر ایمان کے تعلق سے، جس پر آلریڈی لیکچرز ہو چکے ہیں اور جس کے بارے میں اکثر بیشتر چیزیں آپ جانتے ہیں۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے جو ارکان ہیں وہ 6 ہیں، پلرز آف ایمان جس کو ہم کہتے ہیں۔ اسلام کے 5 ہیں: توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ اور ایمان کے رکن کتنے ہیں؟ 6۔ آپ بچپن سے اس کو یاد کرتے ہیں: آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر والقدر خیری و شری۔ کچھ لوگوں نے عذاب قبر کو الگ سے ارکان میں شامل کیا، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ کتاب و سنت میں جو آخرت ہے وہ قبر اس کے اندر جو ہے شامل ہے، یعنی جو برزخ کی زندگی ہے وہ آخرت کے اندر شامل کر لی گئی ہے۔ اس لیے ارکان 6 ہے، جس میں سے جو چھٹا ارکان ہے 6 نمبر پہ، یعنی تقدیر پر ایمان، اس پر انشاءاللہ تعالی ہم مختصر سا جو ہے کوشش کریں گے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو سیکھیں۔ تو سب سے پہلے آپ جان لیجیے جو تقدیر ہے یہ لفظ قدر سے بنا ہے، اور قدر یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مقدار، کوانٹیٹی، اندازہ، ایک گیس، اندازہ۔ تو قدر اندازے کو کہتے ہیں، اور یہ تقدیر کا معاملہ جو ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اندازہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک جو ہے پلان کیا اس کائنات کو بنانے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ جو چیز کو بس چاہتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے بننے سے پہلے ہی جو یہاں پر جو کچھ ہونے والا تھا، جن، انسان اور تمام مخلوق جو یہاں بسنے والی تھی، اللہ نے اس کے بارے میں سب کچھ لکھ دیا پہلے سے ہی۔ لیکن یہ بات ہمیں کلیئر ہونا چاہیے، یہ کنفیوژن ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ ہم جو اندازہ لگاتے ہیں، ہم جو قدر کرتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ جو اندازہ لگاتا ہے، دونوں میں بہت فرق ہے۔ ہم جو اندازہ لگاتے ہیں اس میں ایرر کے کئی چانسز، مسٹیکس کے، پاسبلٹیز کے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اندازہ لگایا، جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر کو لکھا، اس میں ذرہ برابر بھی ڈاؤٹ نہیں ہے اور ایرر نہیں ہے، اور کوئی اس میں چانسز یا پاسبلٹیز نہیں ہے۔ 100% ٹرو ہے، جو اللہ نے لکھ دیا وہ ہونے والا ہے۔ تو یہ فرق ہے، آپ سب سے پہلے آپ اس کو جانیے۔ دوسرا یہ کہ ایک اہم اصول آپ یاد رکھیے، علماء جس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تقدیر کا معاملہ اللہ کے علم سے ہے، اس کے جبر سے نہیں ہے۔ تقدیر کیا ہے؟ اللہ کے علم سے ہے، اس کے جبر سے نہیں ہے۔ مطلب اللہ کو معلوم ہے کہ بندہ کیا کرے گا اور اس کا رزلٹ کیا ہونے والا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے لکھا نہیں کہ اس نے ایسا کرنا ہی تو اس کو ہم ایسا ہی کریں گے اور اس کو جہنم میں ڈال دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ یہ اللہ کے علم ہے کہ بندہ کیا کرنے والا ہے، اور جو اللہ کا اندازہ ہے وہ 100% کریکٹ ہے۔ جیسے عام مثال ہم لے لیتے ہیں، جیسے کوئی طالب علم ہے، اسٹوڈنٹ ہے،
اگر وہ پڑھائی نہیں کر رہا ہے تو جو ٹیچر اس کو کئی برسوں سے پڑھا رہا ہے، کئی مہینوں سے پڑھا رہا ہے، وہ دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ بچہ کامیاب نہیں ہوگا، یہ فیل ہونے والا ایگزام میں، اور ہوتا ویسے ہی اس کی عادت کے اعتبار سے وہ محنت نہیں کرتا ہے اور فیل ہو جاتا ہے۔ تو کیا وہ اسٹوڈنٹ، وہ طالب علم بلیم کر سکتا ہے ٹیچر پہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں فیل ہو جاؤں گا اس لیے میں فیل ہوا؟ نہیں، لوگ بولیں گے نہیں تمہاری غلطی ہے، تم نے کوشش نہیں کی۔ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ٹیچر نے جو اندازہ لگایا کہ یہ بچہ، اس کی حرکتیں ایسی ہے، یہ محنت نہیں کرتا ہے، یہ ناکام ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا، اس کے مارکس اتنے اتنے آس پاس آئیں گے، اور ویسے ہی ہوتا ہے کیونکہ اس کا تجربہ ہے۔ لیکن ٹیچر کے اندازہ لگانے میں غلطی ہو سکتی ہے، وہ انسان ہے، مسٹیک ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا جو اندازہ ہے وہ اتنا 100% پرفیکٹ ہے کہ اس میں کوئی غلطی کے چانس نہیں ہے۔ تو یہ بات یاد رکھی کہ اللہ کے علم سے ہے تقدیر، اس کے جبر سے، زبردستی اس نے ایسا نہیں کیا کہ یہ لوگ جہنم میں اور یہ لوگ جنتی۔ تیسری بات آپ کو یاد رکھنا ہے، تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، یہ دوسرے پوائنٹ سے اس کا تعلق ہے جڑا ہوا، کہ اللہ نے کہا، علماء نے کہا کہ تقدیر اللہ کے علم سے، اس کے جبر سے نہیں ہے۔ اس کا مطلب انسان اور جن، یہ دو ایسی مخلوق ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے کہ وہ اچھائی کا راستہ ان کو بتا دیا اور برائی کا راستہ ان کو بتا دیا، اب ان کو سلیکٹ کرنا ہے کون سا راستہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا نا، ہم نے دو راہیں نکالی اور دونوں انسان کو بتا دی، اب وہ چاہے تو جنت والا راستہ چنے یا جہنم والا راستہ چنے، تو اس کو چوائس دی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات اپنے آپ ذہن میں رکھیے۔ دوسرا یہ آپ بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اللہ نے انسان کو راستہ بتا دیا، پھر ہدایت مانگنے کے لیے، دعا مانگنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے، کوشش کرنے کے لیے کیوں کہا گیا ہے؟ تو بالکل اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو اس فطرت پہ بنایا ہے کہ وہ اللہ سے مدد طلب کرے، اپنے رب کو پہچانے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں کتاب بھیجی اور نبی بھیجے، جو نبیوں پر ایمان ہم پہلے دیکھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر یہ چند نکات آپ یاد رکھیے تقدیر کو جاننے سے پہلے، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں، پورے یونیورس، یا جس کو آپ ملٹی یونیورس کا تصور کہیے، کنسیپٹ کہیے، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ حدیث میں ہے اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا۔ وہ قلم کی نوعیت کیسی ہے؟ پین ہے، لکڑی کا پین، کوئی الیکٹرانک چیز، یا اس سے بھی بڑھ کر یہ آلہ، یہ سب ہمارے دماغ کے اوپر کی باتیں ہیں۔ صرف اللہ نے کہا کہ اس نے قلم پیدا کیا، مطلب قلم پیدا کیا ایسی چیز جو لکھ دے، اور قلم کو کیا کہا؟ جو کچھ ہونے والا ہے لکھ دے، اور قلم نے سب لکھ دیا۔ یہ لوح محفوظ پر اوپر آسمان میں ہے، سب کچھ وہاں پر لکھا جا چکا ہے، آدم علیہ السلام سے پہلے جو کچھ تھا، اور آخری انسان قیامت تک جو رہے گا اس تک، اور قیامت جب خاتمہ ہوگا اور اس کے بعد جو جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے، سب اس قلم نے لکھ دیا۔ اس کائنات کے 50,000 سال پہلے، کائنات کے بننے کے 50,000 ایئرز پہلے سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ ایک غلط فہمی، مس انڈرسٹینڈنگ کا ازالہ کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے۔ کچھ لوگ بولتے ہیں جب تقدیر میں سب لکھا ہوا ہے تو ہم کوشش کیوں کریں؟ حالانکہ یہ بات ان کو بھی سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ جان بوجھ کر انجان بنتے ہیں۔ جیسے کچھ بچے کیا کہتے ہیں، اگر طے کیا گیا ہے کہ ہم فیل ہونے والے ہیں ایگزام میں تو ہم پڑھائی کیوں کریں؟ ایسا ایک واقعہ حضرت عمر کے زمانے میں بھی ہوا تھا، میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی۔ لیکن ابھی ایک سادی سوچ آپ اس کے حساب سے سوچئے کہ جب میرے قسمت میں لکھا تھا کہ غریبی رہیں گی تو محنت کیوں کروں، کاروبار کیوں کروں، محنت کیوں کروں، صبح کیوں اٹھوں، سب کچھ تو لکھا ہوا ہے۔ لیکن اگر اسی آدمی کو کہا جائے کہ آپ ایک 4-5 منزلہ عمارت کے اوپر چڑھ جاؤ اور وہاں سے کود جاؤ، اگر تقدیر میں ہوگا بچنا تو تم بچ جائیں گے، اور نہیں ہوگا تو نہیں بچیں گے، تو وہاں انسان کیا جواب دیتا ہے؟ نہیں، خود سے غلطی کیوں کرنا، خود سے مسٹیک کیوں کرنا؟ تو بالکل ویسے ہی ہر معاملے میں ویسے ہی ہوگا کہ آپ کو کوشش کرنا ہے، کوشش کرنے کے بعد وہ چیز نہ ملے تو کیا ہے؟ وہ تقدیر ہے، وہ ہے قدر۔ بنا کوشش کے آپ اس کو تقدیر کہیں گے، یہ اپنی سستی ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے ڈر ہے کہ میری امت، یہ لوگ اپنی سستی کو تقدیر پر ڈالتے رہیں گے۔
مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ نظام طے کر لیا ہے، فکس کر لیا ہے کہ انسان دنیا میں آیا ہے تو کوئی چیز پانے کے لیے اس کو محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا ہے مطلب یہ اس کی سستی ہے، اور وہ سستی کر کے کس چیز پر ڈالیں گا اس چیز کو؟ الزام تقدیر پر۔ پوچھو اس کو آپ 10 مالہ عمارت سے کود جاؤ، کودے گا نہیں، وہ بولے گا خود سے غلطی کیوں کرنا۔ تو ویسے ایگزام میں آپ محنت نہیں کر رہے اور فیل ہو جا رہے، مطلب آپ کیا کر رہے؟ خود سے غلطی کر رہے ہیں نا۔ تو یہ ایک کلیئر ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص کو لایا گیا جس نے چوری کی تھی، بڑی چوری کی تھی۔ ہر چوری پر ہاتھ نہیں کاٹے جاتے، آپ کو پتہ ہے۔ جیسے حضرت عمر کے زمانے میں ایک لڑکے کو لایا گیا جس نے ایک روٹی چوری کی تھی، کھانے کی چیز، کیونکہ کچھ لوگ غلط بات میڈیا میں اور دنیا میں پھیلاتے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اسلام ایسے کیسے ہے، چوری کرنے پر ہاتھ کاٹ دیتا ہے، غریب نے اگر چوری کی تو اس کی غلطی کیا تھی؟ تو اسلام میں اس کا بھی حل ہے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک نے چوری کی، بچے کو لایا گیا، روٹی چوری کی تھی، تو اس سے پوچھا گیا کہ چوری کیوں کی؟ اس نے کہا مجھے بھوک لگی تھی، میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا۔ تو اس کا ہاتھ تھوڑی کاٹا گیا، بلکہ حکومت کی طرف سے اس کے گھر والوں کو ایک رقم طے کی گئی، اسٹائپنڈ ہم اس کو کہیں گے، پیسہ دیا جاتا تھا اس کو منتھلی مدد کے طور پر، مال غنیمت میں سے، یہ بیت المال میں سے اس کو منتھلی جو ہے راشن دیا جاتا تھا کہ یہ اسلامی جو حکام ہیں، حکمراں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے جن کو ذمہ داری دی ہے، یہ ان کے اوپر فریضہ ہے کہ اپنی قوم کا خیال رکھے کہ ان میں کون ضرورت مند ہے، تو اس کو دیا گیا۔ لیکن ایک آدمی تھا جس نے ایک بڑی چوری کی تھی، اس کو لایا گیا اور کہا کہ اس کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، وہ قصوروار پایا گیا۔ تو وہ بولنے لگا امیر المومنین، میری تقدیر میں تھا چوری کرنا، اس لیے میں نے چوری کیا، اگر تقدیر میں نہیں رہتا تو میں چوری کیسے کرتا؟ حضرت عمر نے کہا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دو۔ وہ چلاتا رہا، یہ میری تقدیر میں تھا ورنہ میں کیسے کرتا، اللہ نے سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ وہ چیختا رہا اور اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ بعد میں اس کو لایا گیا، پٹی وغیرہ اس کو کرنے کے بعد اس کو جب لایا گیا تو اس کو کہا گیا کہ یہ بھی تقدیر میں تھا ورنہ میں تمہارے ہاتھ کیسے کاٹ سکتا؟ تو پھر اس کو تب عقل آئی۔ انہوں نے کہا چوری کرنا تیری قسمت میں تھا، تو بول رہا ہے ایسے، تو تیرے ہاتھ کا کٹنا بھی تقدیر میں تھا ورنہ میں کیسے کاٹ سکتا ہوں؟ تب اس کو عقل آئی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے ہمیں بات کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سیدھی راہ اور غلط راہ دونوں بتا دی ہے، اب اس کے اوپر چھوڑا ہے کہ وہ کون سی چیز کو چنتا ہے۔ صحیح راستے کو چنتا ہے تو جنت کی طرف جائے گا، غلط راستے کو چنتا ہے تو وہ جہنم کی طرف جائے گا۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ قمر آیت نمبر 49، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان کل شیء خلقناہ بقدر، ہم نے ہر چیز کو اندازے کے ساتھ پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، جو کچھ ہوا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے، ہم نے ایک فکسڈ، ایک دم مقرر، طے شدہ اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس میں ذرا بھی کوئی چیز آگے اور پیچھے نہیں ہو سکتی۔ جو ہو رہا ہے وہ اللہ نے لکھ چکا ہے۔ اسی طرح سورہ ہجر آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُوم، ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اور ہم ان کو معلوم اندازے کے مطابق اتارتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کا لوگوں کو فراوانی دینا، نعمتیں دینا، یہ سب اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اس کو نازل کرتا ہے جب ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ احکامات جاری کرتا ہے فرشتوں کو کہ آج آپ کی ڈیوٹیز کیا کیا رہیں گی۔ اللہ قادر ہے ہر چیز پر، بنا فرشتوں کے بھی اللہ تعالیٰ سب کچھ چلا سکتا ہے، لیکن یہ فرشتوں کا بنانا، پھر انسانوں کو بھیجنا، نبیوں کو بھیجنا، کتابوں کا بھیجنا، زمین، چاند، ستارے، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں تاکہ بندے کے پاس کوئی حجت نہ رہے، کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، قیامت کے دن وہ آرگیو نہ کر سکے کہ اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا تیری کائنات کیسی، میں نے تجھے پہچانا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو یاد دلائے گا تو نے زمین میں غور فکر نہیں کیا، چاند میں غور فکر نہیں کیا کہ یوں ہی سب چل رہے، یا جن معبودوں کو تو پکارتا ہے، پتھر اور مٹی کو، کیا یہ بنا سکتے ہیں سورج اور چاند کو جن کو تو پکارتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں، فرشتے وغیرہ اس لیے بنائے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ان میں ڈھونڈے، اس پر سوچے اور غور فکر کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں فرمایا زمین پر تمہاری جانوں میں جو مصیبت آتی ہے وہ قبل اس کے ہم اس کو پیدا کرے، کتاب میں لکھی ہوئی ہے اور یہ بات اللہ کے لیے آسان ہے۔
مطلب ایک انسان جب کوئی مصیبت سے دوچار ہوتا ہے، کوئی پرابلم فیس کرتا ہے، تو یہ اس کے تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اور اللہ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ صبر کرنے والا ہے یا نہیں کرنے والا ہے، اور یہ صبر کر کے سچائی کی حق کی راہ کو پالے گا اور اللہ تعالیٰ کو خوش کر دے گا، اور ناشکری کر کے ناصبری کر یہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے بری راستے پر، جہنم کے راستے پہ چلا جائے گا۔ یہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے۔ انسان سوچتا ہے نا میرے اوپر مصیبت آئی ہے، لیکن اللہ نے اس کو پہلے سے لکھ رکھا تھا، ٹھیک ہے؟ لیکن کوشش اللہ نے انسان کے ہاتھ میں رکھی ہے، لیکن اللہ کو یہ بھی علم ہے کہ کیا کوشش کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم سب سے اعلیٰ اور سب سے اوپر، ٹھیک ہے؟ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 13 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے ہر انسان کے اچھے برے اعمال اس کی گردن میں لٹکا دیے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایک انسان برائی کرے گا یا اچھائی کرے گا، اللہ کو معلوم ہے۔ اب ایک شخص یہ سوال پیدا کر سکتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہی تھا کہ میں غلط کام کرنے والا ہوں، تو میرے لیے کوئی راستہ کیوں نہیں بنایا مجھے سدھارنے کے لیے، مجھے صحیح راستے پہ لانے کے لیے، میری ہدایت کے لیے؟ اللہ نے ایسا کوئی سبیل، کوئی راستہ پیدا کیوں نہیں کیا؟ تو یہ اس کا سوال ہی غلط ہے، کیونکہ راستہ اس کے سامنے تھا، اللہ کی کتاب اس کے سامنے تھی، اس نے حق کو دیکھا، لیکن پھر بھی اس نے انکار کیا۔ تو انسان اپنی غلطیوں کو اللہ تعالیٰ پر ڈال کر اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں ابلیس کو تو سب کچھ پتا تھا کہ اللہ رب ہے، اور اس سے بچ کر کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر وہ پناہ حاصل کر سکتا ہے، پھر بھی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، نا آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، اپنی خواہش کو یعنی اپنے انا کے لیے اس نے جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا۔ تو انسان غلطی کرتا ہے، تو ہمارے جو سوالات رہتے ہیں اس کے جوابات ہمارے پاس ہی ہوتے ہیں، لیکن ہم ہماری غلطی اور ہماری سستی کو ڈھانپنے کے لیے اس کو اللہ تعالیٰ پر ڈال دیتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے عام زندگی میں ہم کیا کرتے ہیں، اپنی غلطی اپنے بھائی پر، اپنے دوست پر، رشتہ دار پر، اپنی ناکامی کو آپ کیا بتاتے، کوئی دوسرے کو اس کا ذریعہ بتاتے کہ اس کی وجہ سے میں ناکام ہوا، اور ہم اپنی غلطیوں کو چھپاتے جاتے ہیں۔ یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو اگر انسان یہ سوال پوچھنے کے بجائے یہ غور کرے کہ واقعی میں سستی کر رہا ہوں یا میں اپنے غلطی پہ پردہ ڈال رہا ہوں، تو اس کے لیے ہدایت کو پا لینا بڑا آسان ہے۔ اس کا سوال ہی غلط ہوتا ہے جو وہ ایسے سوالات کرتا ہے، تو اس کو معلوم ہے یہ راستہ صحیح ہے، لیکن سستی کی وجہ سے اور اپنی خواہشوں کی وجہ سے، اپنے انا کی وجہ سے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، اس کو قبول نہیں کرتا ہے، اور پھر وہ غلط راستے پہ چلا جاتا ہے، اور جب غلط راستے پہ جا کر نقصان اٹھاتا ہے تو پھر وہ بلیم کرتا ہے دوسروں کو۔ تو انسان کا اللہ تعالیٰ پر بلیم کرنا یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ وہ تو انسانوں میں بھی آپس میں بلیم کرتا ہے نا کہ فلاں کی وجہ سے نقصان ہوا، ورنہ میں تو بہت آگے جانے والا تھا۔ تو یہ انسان کی سستی ہے، اس کی کاہلی ہے، اور اس کا انا ہے، اور اس کی اپنی نفس کی خواہشات ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے، سورہ انعام آیت نمبر 59 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اسی کے پاس غیب کی کنجیاں ہیں، انہیں اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ خشکی اور سمندر کی ہر چیز کو جانتا ہے، وہ ہر گرنے والے پتے کو بھی جانتا ہے، اور زمین کے تاریکیوں میں کوئی دانہ اور تازہ و خشک چیز گرتی ہے تو وہ بھی کتاب مبین میں لکھی ہوئی ہے۔ سورہ انعام آیت نمبر 59 کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ زمین میں، آسمان میں یعنی سمندر میں، اور زمین کی تاریکیوں میں، یہاں تک کہ زمین پہ جو پتا گرتا ہے، اور زمین کی تاریکیوں میں ایک چھوٹا سا دانہ، ایک کنکر اور ایک پتھر، ایک ذرہ گرتا ہے، سب اللہ کو معلوم ہے، سب کتاب مبین یعنی جہاں پر اللہ تعالیٰ نے قلم کو حکم دیا تھا سب اس میں لکھا ہوا ہے، کتاب مبین، وہیں سے قرآن بھی نازل ہوا ہے۔ تو ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، کوئی شخص اللہ کی اس تقدیر اور اس علم سے بچ نہیں سکتا۔ اس بات کو سورہ تکویر میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تم کچھ بھی نہیں چاہ سکتے مگر وہی جو اللہ جہانوں کا پالنے والا ہے۔ مطلب کبھی انسان سوچتا ہے کہ ہماری چاہت، تو ہماری جو چاہت ہے وہ کچھ نہیں کر سکتی جب تک کہ اس میں اللہ کی چاہت موجود نہ ہو۔ اس لیے بندے کو سکھایا گیا ہے کہ جب وہ کوئی چیز کے لیے کوشش کرے تو اس کے لیے دعا کرے، جو تمام نبیوں کی سنت رہی۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی میسنجر بھیجے، جتنے بھی نبی بھیجے، وہ کوشش کرتے تھے اور اس کے بعد دعا کرتے تھے۔
اللہ سے مدد طلب کرتے تھے، اور اللہ نے جو لکھا تھا ان کے لیے پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو مقدر عطا کرتا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو پورا کرتا۔ ایسے بہت ساری جو ہے مثالیں اور بہت سارے احادیثیں موجود ہیں۔ ایک حدیث اس طرح سے ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں ہے، انسان 40 دن ماں کے رحم میں نطفے کی صورت میں پڑا رہتا ہے، مطلب ماں کے پیٹ میں جو ریپروڈکشن پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے تو یہ 40 دن تک بے جان ہوتا ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہوتی ہے۔ جو خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، نطفہ جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جمع ہوا خون ہوتا ہے، پھر اتنی ہی مدت، پہلے کہا 40 دن تک وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر اتنی ہی مدت جمع ہوا خون بن جاتا ہے، 40 80 دن، پھر اتنی ہی مدت وہ گوشت کے لوتھڑے کی صورت میں رہتا ہے، اور 40 دن اس میں ایڈ کر دیے، 120 ڈیز ہو چکے اب تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کی طرف ہم فرشتہ بھیجتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتہ بھیجتا ہے اس کی طرف، جو اس میں روح پھونکتا ہے۔ 120ویں دن کے بعد اس میں روح پھونکی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں 4 باتوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے، 4 چیزیں اس کے بارے میں لکھی جاتی ہے۔ روزی، کیا کمائے گا، کتنا کمائے گا، کہاں سے کمائے گا، تمام چیزیں۔ زندگی، کتنا جیے گا، کیسی زندگی رہیں گی۔ عمل، نیک ہوگا، بد ہوگا، اور یہ کہ بدبخت ہے یا سعادت مند ہے۔ یہ 4 چیزیں اس کے بارے میں لکھ دی جاتی ہے، روزی، زندگی، عمل، بدبخت ہے یا سعادت مند ہے، یہ 4 چیزیں وہیں پر لکھی جاتی ہے۔ یہ دیکھیے اللہ کا علم کہ ابھی جو انسان ماں کی پیٹ سے باہر بھی نہیں نکلا، اللہ کو علم ہے کہ وہ کیا کرنے والا ہے۔ پھر یاد رکھیے، اللہ نے یہ نہیں لکھا ہے کہ اس نے ایسا کرنا ہی ہے، بلکہ اللہ کو علم ہے کہ یہ کیا کرنے والا ہے۔ یہ بات کلیئر ہونا ضروری ہے۔ پس اس ذات کی قسم جس کے بغیر کوئی معبود برحق نہیں، تم میں سے ایک انسان جنتیوں والے کام کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اوپر جنت کے دروازے صرف ایک ہاتھ کے فاصلے پر رہ جاتے ہیں، پھر لکھائی ہوئی تقدیر کے مطابق اس پہ سبقت آ جاتی ہے، اور وہ جہنمیوں والے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے اور جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کہ انسان برے کام کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ جہنم اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، پھر لکھائی اس پر سبقت لے جاتی ہے، وہ اہل جنت کے کام کرنے لگتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث کا ٹکڑا بہت خطرناک ہے اور بہت جھنجھوڑنے والا ہے کہ کوئی بھی نیکی کر کر اپنے آپ کو بہت نیک نہ سمجھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو کیوں بیان کیا یہاں پر، اس کی کئی حکمتیں ہیں، اس میں سے مختصر سا میں آپ کو بتا دوں۔ کوئی انسان اس میں تکبر میں نہ لگ جائے، جیسے شیطان ابلیس تھا، اتنا نیک عمل کرتا تھا کہ ہزاروں سال فرشتوں کے ساتھ رہا۔ ابلیس جو جن تھا، لیکن عبادت اتنی کرتا تھا اللہ کی، آپ کو پتا ہے نا جنوں میں ایمان والے بھی ہوتے ہیں، غیر ایمان والے بھی ہوتے ہیں، تو جن جو تھا یہ عبادت گزار بندہ تھا، بعد میں جو لوگ اس کی بات مانے وہ جن اور شیاطین گمراہی میں چلے گئے، اور جو ابلیس کی بات نہیں مانے اس کی نسل کے جن جو نبیوں کی باتوں کو مانے، جن کو نبیوں کو جیسے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے کچھ جن، قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور اسی طرح جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے جن، تو یہ جو تھے ایمان والے جن بھی تھے اس میں۔ تو ابلیس آپ جانتے نیک تھا، بہت نیک جن تھا کہ فرشتوں کی صف میں کھڑا رہتا تھا، اللہ کی ایک بات نہیں مانا، اللہ تعالیٰ نے اس کو نیچے بھیج دیا اور اس کو رجیم قرار دیا گیا اور اس کے لیے جہنم لکھ دی گئی، حالانکہ بہت نیک تھا، فرشتوں کی لائن میں کھڑا رہتا تھا۔ تو کوئی انسان نیکیاں کر کے اوور کانفیڈنس یا انا یا تکبر میں نہ آ جائے کہ بس میں تو جنتی ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کلیئر اور وضاحت کے ساتھ ان باتوں کو سمجھایا ہے، کہا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص اپنے عملوں کے بدلے جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ اللہ جس پر رحم نہ کرے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ بھی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی۔ کوئی شخص یہ نہ سوچے کہ وہ بہت اچھے عمل کرتا ہے، بہت نیک ہے تو وہ جنت میں چلا جائے گا، بلکہ اللہ جس پر رحم کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس کا مطلب نیک عمل نہیں کرنا ہے یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ کہ نیک عمل کرتے رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل رکھنا ہے اور اس کے رحم کی امید اور دعاؤں میں لگے رہنا ہے۔ ایک شخص تھا بنی اسرائیل میں، نیک تھا اور ایک بد آدمی تھا۔
بات بولے تو ایمان والا تھا، شرک نہیں کرتا تھا، دوسرے گناہوں میں لگا ہوا تھا. تو یہ نیک آدمی اس کو جا کر بار بار روکتا تھا، ارے چھوڑ دے گناہ، اس میں کیا لگا ہوا ہے، بار بار آ کر اس کو بولنا. وہ باز نہیں آتا تھا. ایک دن یہ ایک نیک آدمی غصے میں آ گیا، اور غصے میں آ کر کیا کہنے لگا، بدبخت، تجھے سمجھ نہیں آتا ہے کہ یہ چیز اللہ نے منع کی اور تو اسے بار بار کرتا ہے، جا تجھے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. اس نے ایسے کہہ دیا. اللہ تعالیٰ کا جلال جوش میں آیا. اللہ تعالیٰ نے کہا تو کون ہے یہ فیصلہ کرنے والا کہ میں کس کو بخشوں گا اور کس کو نہیں بخشوں گا؟ جا، میں نے اس کی مغفرت کر دی اور تیرے لیے جہنم، اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ نیک آدمی تھا. تو آخری وقت تک ہم نہیں جانتے کیا ہونے والا ہے، اس لیے موت تک اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے. اس لیے ہم دیکھتے ہر درس میں اختتام پر یہ دعا ہم کرتے، اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ایمان پر ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، جس کا خاتمہ ایمان پر ہو وہ شخص کامیاب ہوا. مرتے وقت جس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ رہا وہ شخص کامیاب ہوا. تو ایمان کی حالت میں موت آنا ضروری ہے. ایمان میں پیدا ہوئے مسلمان گھر میں پیدا ہونا ضروری نہیں ہے، آپ کا خاتمہ ایمان پر ہونا ضروری ہے. ویسے ہی کچھ لوگ برے اعمال کرتے کرتے کیا کریں گے، اچانک اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دے گا، اچھے کام کرنے لگیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے. ایسے کئی واقعات حدیثوں میں ملتے ہیں. وقت نہیں ہے، ہم آگے بڑھتے ہیں. ایک حدیث ہے کہ تقدیر کے بارے میں جیسے جیسے ہم سنتے ہیں نا، ہم پریشان ہونے لگ جاتے ہیں. سب کچھ تو لکھا ہوا، اب کیسے ہوگا، ٹینشن آنا شروع ہوتا ہے. صحابہ بھی ڈسکس کرتے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کر فرماتے، زیادہ ڈسکشن مت کرو، جتنا بتایا گیا اس پر ایمان رکھو. ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت یعنی انسان مومن پریشان نہ ہو جائے اس لیے اس کی احادیث میں اس کی وضاحت بھی کی اور اصلاح بھی کی اور سمجھایا بھی. جیسے عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں. عبداللہ ابن عباس ابھی چھوٹے ہیں عمر میں، اللہ کے رسول کے ساتھ چل رہے ہیں. آپ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے، میں تجھے کچھ باتیں سکھاتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کر. اللہ تعالیٰ نے جو حق، اللہ کے جو حق ہے نا، شرک نہیں کرنا، بدعتیں نہیں کرنا، رسول سے محبت اور تمام چیزیں اس کے اندر شامل ہیں. اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. تو اللہ کے حق کی حفاظت کرے گا تو اللہ تیری حفاظت کرے گا. اللہ کا حق کیا ہے؟ انسان شرک نہ کرے، اللہ کے حرام کردہ چیزوں کو حرام جانے، حلال کردہ چیزوں کو حلال جانے. اللہ کے دین کی حفاظت کر. اللہ کے دین کی حفاظت کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ. ہم جو کام کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کے دین کی حفاظت میں شامل ہوتا ہے. بے شک ہم حفاظت کرنے والے نہیں ہیں، اللہ نے ہم کو ذمہ داری دی ہے کام کے لیے. تو کہا کہ تو اللہ کے دین کی حفاظت کر، تو اسے اپنے سامنے پائے گا. مطلب جو شخص دعوت اور اصلاح کا کام کرے گا، دین کا کام کرے گا، اللہ کے دین کو سیکھے گا، عمل کرے گا، پھر دوسروں تک پہنچائے گا، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. مطلب اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ رہے گا، مطلب ہر وقت اللہ مدد کے لیے آپ کے موجود رہے گا. اور جب سوال کرے تو اللہ سے مانگ، اور جب مدد طلب کرے تو اللہ سے طلب کر. مطلب جب بھی کوئی چیز تجھے چاہیے تو دعا کر اللہ سے. بے شک کوشش تو انسان کرے گا، باہر نکلے گا، بھاگ دوڑ کرے گا، لیکن مانگ اللہ سے، اللہ سے طلب کر. یہ امید نہ کر کہ اللہ کو ناراض کر کے کسی اور کو خوش کر دے گا تو وہ تجھے دے دے گا، یہ مت سوچ. اس کا مطلب یہ ہے. اور یہ جان لے، سب لوگ جمع ہو کر تجھے نفع دینا چاہے تو نہیں دے سکتے مگر وہی جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. تاکہ پورے دنیا کے لوگ مل جائے اور تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے، وہ کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے. ہوتا ہے نا، انسان دوسروں کو خوش کرنے کے لیے دین کے بارے میں کمپرومائز کر لیتا اور لوگوں کی ماننا شروع کر لیتا ہے. بس سب کے سب مل جائے، پوری دنیا میں سب آتے ہیں، بادشاہ ہے، امیر ہے، اونچے صدر ہے، اربوں پتی کھربوں پتی لوگ ہے نا، زمینوں کے مالک، ملکوں کے مالک بن بیٹھے جو اپنے آپ کو سمجھتے ہیں. یہ سب مل جائے ایک جگہ پر، پورے ڈاکٹر، انجینئر، تمام سائنٹسٹ، سب آ گئے اس میں. تاکہ سب مل جائے تو تجھے کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے سوائے اتنا جتنا اللہ نے لکھ چکا ہے. مطلب تو سوچے گا کہ فلاں کہ میں نے ہاں میں ہاں ملایا، وہ میری مدد کر رہا ہے تو میرا فائدہ ہو گیا. وہ اللہ نے لکھا ہے کہ جو ملنے والا تھا اتنا ہی ملا. اگر تو ان کو نہیں بھی مناتا تو ملنے والا تھا. پھر کیا فرمایا؟ اگر سب کے سب تیرے نقصان کرنے کے لیے چاہے
اور ایک جگہ جمع ہو جائے تو نہیں کر سکتے مگر وہی جو اللہ نے لکھ دیا ہے، اور سب مل کر تیرا نقصان کرنا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ کئی مثالیں ہیں، اللہ کے رسول کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی، اللہ کے رسول نے اپنے نبی کو پورا میسج مکمل ہونے تک باقی رکھا۔ خالد ابن ولید فرماتے ہیں کہ خالد ابن ولید کو جو موت آئی، یعنی آپ کی جو موت ہوئی، وہ بستر پر ہوئی، ضعیف ہو گئے تھے، عمر بھی، بیماری بھی۔ ان کے جسم پر جب انتقال ہوا تو 80 سے زیادہ گھاؤ تھے، زخم اور تیروں کے نشان، پرانے زخم۔ تو خالد بن ولید نے کہا کہ لوگ سن لے کہ اگر میدان جنگ میں موت لکھی ہوتی، جہاد میں موت لکھی ہوتی، تو خالد کو موت بستر پر نہیں آتی، کیونکہ بغیر ذرے بختر کے، بنا پروٹیکشن کے جو وار میں استعمال ہوتا ہے، اس کے بغیر لڑائی کرتے تھے، کیونکہ ان کے شہادت کی بہت آرزو تھی، لیکن اللہ نے نہیں لکھا تھا۔ اور صحابہ فرماتے بھی تھے خالد کو شہادت کیسے مل سکتی ہے جبکہ اللہ کے رسول نے اس کا لقب دیا ہے سیف اللہ، اللہ کی تلوار، تو اللہ کی تلوار کو کون توڑ سکتا ہے؟ تو ان کی وفات بستر پر ہوئی۔ تو کہا کہ موت جب لکھی ہے تب آنی ہے، اللہ نے جس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا اس کو پوری دنیا مل کر بھی کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ ایسے بہت ساری مثالیں ہیں۔ پھر آخر میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ قلم اٹھا لی گئی ہے اور کتاب خشک ہو چکی ہے۔ مطلب قلم نے جو شروعات میں لکھا نا 50,000 سال پہلے، وہ سب لکھ چکا ہے، قلم کو ہٹا دیا گیا ہے، اب اس میں کوئی ایڈٹ، کوئی چینج نہیں ہے، اور سیاہی سوکھ چکی ہے، مطلب جو لکھ دیا وہ ہونا ہی ہے۔ پھر آپ سنتے ہیں کہ حدیث ہے کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے نا، حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا دعائیں تقدیر کو بدل دیتی ہے، تو یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ بھی اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بندہ دعا کرے گا اللہ اس کی تقدیر بدلے گا، وہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ اللہ کا علم ہے۔ جیسے حضرت عمر جب بھی عمرہ کے لیے جاتے تو کیا کرتے پتہ آپ کو؟ جب طواف کرتے تو دعائیں کرتے کرتے ایک دعا اور کرتے تھے، اے اللہ میری تقدیر میں اگر فیوچر میں کوئی گناہ لکھے ہوئے ہیں اس کو نیکیوں سے بدل دے، اور خوب اللہ کی تعریف کرتے، خوب استغفار کرتے۔ تو تمام صحابہ کا یہی معاملہ تھا، اس لیے تو ان کے خاتمہ بالخیر ہوا، وہ لوگوں کا ہمیشہ اللہ سے مدد طلب کرتے رہتے، کبھی تکبر نہیں اپنے اعمال کا اور اپنی نیکیوں کا، حالانکہ ان جیسے اعمال پر کرنے والے اب اس دنیا میں کوئی نہ آئے گا، لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرتے، اتنا روتے، داڑیاں بھیگ جاتی، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں۔ تو حضرت عمر دعا کرتے، اللہ اگر مجھ سے کوئی غلطی یا گناہ یا خطا ہونے والی ہے میری فیوچر میں تو اس کو تو نیکیوں سے تبدیل کر دے، بدل دے۔ تو یہ دعائیں اس طرح کی جائے، اللہ خاتمہ ہمارا جو ہے ایمان پر کرے، خیر پہ کرے۔ اس طرح صحیح مسلم کی حدیث ہے، آدم و موسیٰ علیہ السلام کے مابین گفتگو ہوئی، آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں ڈسکشن ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ آسمان میں ہے نا، آپ کو پتہ ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے معراج پر تو آپ کی ملاقات انبیاءوں سے ہوئی، معلوم ہے نا آپ کو؟ تو آدم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے بیچ میں ڈسکشن ہوا، گفتگو ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جب آدم علیہ السلام سے ملے تو اے آدم، آپ ہمارے باپ ہیں، آپ نے ہمیں ناکام کر دیا، بہشت سے نکال دیا۔ مطلب وہ آدم علیہ السلام سے شکوہ کرنے لگے کہ آپ تو ہمارے باپ ہے، لیکن آپ نے وہ جو پھل کھایا تھا اللہ نے منع کیا تھا، اس کی وجہ سے ہم کو جنت سے باہر نکال دیا گیا۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، دیکھیے آدم علیہ السلام کا جواب کتنا بہترین تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تھوڑے سے مزاج میں ایسے تھے کہ ان کو غصہ جلدی آتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصی مدد بھی فرمائی، اللہ نے ان سے کلام بھی کیا ہے نا، اور ان کی بہت ساری دعائیں قبول کی۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، تو موسیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھ سے کلام کیا اور تجھے چنا اور تورات اپنے ہاتھ سے لکھ کر دی۔ مطلب آدم علیہ السلام نے جواب میں کتنا بہترین جواب دیا، تم وہ موسیٰ ہو جس کو اللہ تعالیٰ نے جس سے بات کی ڈائریکٹ، اور مطلب اپنی خصوصیت نے بتائی کہ میرے کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی کہ تم وہ موسیٰ ہو جس کو اللہ نے بات کی ڈائریکٹ، اور تورات جو اپنے ہاتھ سے لکھی اللہ نے تم کو دی۔ تو مجھے ایک ایسی بات پر ملامت کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر میری پیدائش سے 40 سال پہلے مقرر کر چکی تھی۔ چنانچہ اس بات میں آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے اوپر غالب آ گئے۔
بات نرمی والی کی، لیکن ڈومیننٹ کون ہے؟ آدم علیہ السلام، ایک تو باپ بھی ہے نا، اور اپنی بیٹے کی مطلب اولاد، تمام انسانیت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اس میں ہم کو بہت ساری نصیحت ملتی ہے اس حدیث کے اندر۔ جو برتر ہے، اعلیٰ ہے، اللہ نے جس کو دیا ہے، جب اس سے چھوٹا، اس سے کمتر، جو اس کی نسل سے یا کوئی اور بھی رہنے دو، اس کے ماتحت ہے، وہ جب اس سے سوال کرے، کسی غلطی کو یاد دلائے، تو بڑے کا کام ہے کہ نرمی کے ساتھ اس کو سمجھائے۔ ایک تو اس میں بہت زبردست ٹیچنگ ہے۔ آج کے سائیکالوجسٹ جو بولتے ہیں بچوں کو اگر سدھارنا ہے تو ان کی پہلے تعریف کرو، ان کی اچھائیاں ان کو بتاؤ، تو بیچ کی جو دیوار ہے نا پیرنٹس اور بچوں کے بیچ میں، وہ گر جاتی ہے، پھر وہ قریب آ جاتے ہیں آپ کے، پھر آپ جو بات بولتے وہ اس کو لے لیتے ہیں۔ لیکن جب آپ ایک دم سختی سے شروعات کریں گے تو پھر دیوار بن جاتی ہے۔ اب وہ بولتے ہیں کہ اپنے ڈسٹنس ہے بیچ میں، اب وہ جو بھی بولنا ہے اپنے کو سننا نہیں ہے۔ اس میں اپنے لیے بہت زبردست تربیت ہے اس حدیث کے اندر۔ تو اللہ آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جو غلطی ہوئی تھی، پہلے بتایا بعد میں کیا ہوا، پہلے کیا چیز کیا آپ نے، پہلے ان کی تعریف کی اور احسان یاد دلایا اللہ کا ان کے اوپر کیا ہوا، کہ اللہ نے تورات اپنے ہاتھوں سے تم کو دی، اور تم مجھ سے وہ سوال کر رہے ہو جس کے بارے میں اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا تھا کہ غلطی ہونے والی ہے، پھر میں اس سے معافی مانگنے والا ہوں، اللہ اس کو بخشنے والا ہے۔ تو جو چیز اللہ نے بخش دی، اب آپ اس پر سوال کیسے کرتے ہو؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آدم موسیٰ پر غالب آ گئے۔ سمجھا آپ کو؟ اس میں بہت ساری سیکھنے جیسی چیزیں اس چھوٹی سی حدیث کے اندر۔ تو آدم علیہ السلام نے بھی پیار سے سمجھایا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی غلطی کو مطلب فوراً مان لیا کہ واقعی میں اگر آدم غلطی نہ کرتے تو میں اس دنیا میں کیسے آتا، اور اللہ مجھ سے کیسے بات کرتا، اور مجھے تورات کیسے دی جاتی، اور تمام انسانوں میں میرا درجہ بلند کیسے ہوتا۔ یہ سب ذریعہ تو بنا آدم کے آنے کا۔ وہ فوراً سمجھ گئے نا اس بات کو ایک ہی اشارے میں۔ تو یہ اس طرح سا جو ہے اس حدیث سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملتی ہے۔ لیکن یہاں پر جو ہمارے ٹاپک سے ریلیٹڈ بات ہے وہ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے بتایا کہ مجھ سے جو غلطی ہوئی وہ بھی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، مطلب اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جو کچھ ہونے والا تھا پہلے ہی لکھ دیا تھا۔ ٹھیک ہے؟ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے کہ کچھ زائد الفاظ کے ساتھ کہ تو اللہ، فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسول اور آخرت کے دن اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لا، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اس طرح صحیح مسلم میں ہے اعملوا فکل میسر لما خلق لہ، عمل کرو، ہر ایک کو اس چیز کی توفیق ملتی ہے جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے، تاکہ تم عمل کرتے رہو۔ اللہ نے جو لکھا ہے، جس کی توفیق تم کو ملنی تھی وہ ملے گی۔ ٹھیک ہے؟ اسی طرح بہت ساری حدیثیں عبداللہ بن قیس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے ایسا جملہ نہ سکھاؤں جو جنت کے خزانوں میں سے ہے، اور وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، مطلب اس کو پڑھتا رہا کر، یعنی گناہوں سے بچنے اور نیکی کے کرنے کی طاقت صرف اللہ کی توفیق سے ملتی ہے۔ یعنی یہ بھی تقدیر کی طرف اشارہ ہے۔ تو جب بھی کوئی آپ بری چیز دیکھے، کوئی آپ کو گناہ کا آفر دے، گناہ کی طرف بلائے، بہکانے کی کوشش کرے، شیطان کا وسوسہ آپ کے دل میں آئے، کوئی بھی آپ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف جانے کا ارادہ ہو، کوئی بری چیز دیکھ لے، کچھ بھی ہو، تو پڑھے لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ کیا فرمایا؟ گناہوں سے بچنے اور نیکی کے کرنے کی طاقت صرف اللہ کی توفیق کے بغیر، اللہ کی توفیق سے ہی ملتی ہے۔ یہ ہمیشہ آپ پڑھا کریں۔ چلیے، یہ چند چیزیں تھی، مختصر سا ٹاپک بہت بڑا ہے، مختصر سا آسان زبان میں جو آسانی سے آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آ جائے اور سبھی لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکے، وہ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا جو ایمان ہے وہ بالکل ویسے ہی بنا جیسے صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کا ایمان تھا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ایمان کے تمام ارکانوں پر ہمیں اس کو ایمان رکھنے والا، اس کو سیکھنے والا، اس پر عمل کرنے والا اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔